اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. Zubair Mir UPS Kashta class 6th subject English, topic Prophet Muhammad, peace be upon him. Page number 27. تو بچوں پچھلی بار آپ نے پڑھا کہ نانی نے کہا کہ جو حضرت خدیجہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے اتنی متاثر ہوئی کہ تو اس نے شادی کا پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ جو تھی 40 سال کی عمر کی تھی اور وائڈو تھی, یعنی بیوہ عورت تھی. سولمن اٹ مینز دیٹ محمد پیس بی اپان ہم واز ویری ینگ. سولمن کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت چھوٹے تھے. نانی یس 15 years younger دین خدیجہ. تو نانی کہتی ہاں 15 سال حضرت خدیجہ سے وہ عمر میں کم تھے. The marriage took place. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they lived a very frugal life. کہتے ہیں نانی نے کہا کہ جہاں وہ 15 سال عمر میں حضرت خدیجہ سے کم تھے اور ان کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد انہوں نے جو زندگی گزاری وہ صرف اس چیز میں گزاری کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کی, سارے پیسے غریبوں پر خرچ کر دیے اور خود اپنی مشکل زندگی گزار دی. آل دی چلڈرن ہاؤ انٹرسٹنگ نانی اے رچ کپل گیونگ آل دیئر riches ٹو دی پور وی ہیونٹ ہیئرڈ آف سچ اے تھنگ بیفور. سبھی بچوں نے ایک ساتھ کہا کتنی دلچسپ بات ہے نانی کہ ایک امیر جوڑا جنہوں نے ساری دولت چھوڑی, ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی اور خود اپنی زندگی مشکل حالات سے گزار دی. نانی او یس دا کپل وڈ اسپینڈ موسٹ آف دیئر ویلتھ فار ادرس اینڈ لیو اے ہارڈ لائف فار دیم سیلوز. نانی نے کہا ہاں انہوں نے اپنی زندگی بہت مشکل طریقے سے گزاری, سخت حالات سے گزاری اور اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی, دوسروں میں بانٹ دی, ان کی مدد کی. سولمن نانی ڈیڈنٹ دے ہیو چلڈرن. سولمن نے کہا کیا نانی ان کے بچے نہیں تھے؟ سوال آ جاتے ہیں ایسے دماغ میں کہ وہ کیوں دولت بیچ رہے تھے جب کہ ان کے بچے ہوتے تو وہ نہیں کرتے. نہیں, نانی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. سولمن نانی ڈیڈنٹ دے ہیو چلڈرن. سولمن نے کہا کیا نانی ان کے بچے نہیں تھے؟ نانی آف کورس دے ہیڈ. نانی نے کہا ہاں بے شک ان کے بچے تھے. فرام خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاٹ 2 sons and 4 daughters. تو نانی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کے یہاں 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں. دا سنز نیملی قاسم اینڈ عبداللہ ڈیڈ ینگ. ان کے جو بچے تھے قاسم اور عبداللہ وہ کم عمر میں ہی اس دنیا سے چلے گئے. وائل زینب, ام کلثوم, رقیہ اینڈ فاطمہ ویر آل میریڈ اینڈ ہیڈ چلڈرن. جبکہ حضرت زینب, ام کلثوم, رقیہ اور حضرت فاطمہ ان سب کی شادی ہو گئی تھی, ان کے بچے بھی تھے. When Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. کہا جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32-33 سال تھی تو اس نے کائنات کے بارے میں, اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کیا. Who would spend days together in meditating in one of the caves called Hira. کہتے ہیں وہ پورا دن گزارتے تھے ایک غار میں جس کا نام تھا غار ہیرا, مراقبے میں, یعنی اپنا سارا فوکس, اپنی پورا ذہن ایک ہی بات پہ لگا لیتا تھا وہ کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے, وہ دنیا کیا ہے. One day at the age of 40, when Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. کہا جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو روز کی طرح ایک بار اس میں غار ہیرا میں بیٹھے تھے تو اس کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا اور اس کو پڑھنے کے لیے کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, I can't read. The angel embraced him and repeated same word thrice. کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو اس فرشتے نے اس کو اپنے گلے سے لگایا, سینے سے لگایا اور 3 بار اس نے دہرایا کہ پڑھو. The third time the angel said, read the name of thy Lord. Muhammad peace be upon him was scared, went home and told his wife to wrap him in a blanket
for he was shivering with fear. جب تیسری بار اس کو پڑھنے کے لیے کہا تو اس کو کہا کہ پڑھو خدا کے نام پر پڑھو. اقرا نیم آف تھائی لارڈ یعنی اللہ کے نام سے پڑھو. ان دا نیم آف اللہ. تو جس کا عربی میں ہم پڑھتے ہیں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تو وہ تھر تھراتا ہوا گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اب کمبل میں بٹھا دو, اس کے اوپر کمبل ڈال دو. تو اس نے ہی ریویل اور وہ خوف زدہ تھا اور شیورنگ ہو رہی تھی اس کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. ہی ریویلڈ دا انسیڈنٹ ٹو ہز وائف ہو ٹوک ہم ٹو ہر نیفیو ورکا. تو اس نے اپنی ساری یہ کہانی اپنی بیوی سے کہا. تو اس نے اپنے نیفیو یعنی اس کا نام تھا ورکا, حضرت ورکا کے پاس لیا. وہ واز اے کرسچن اسکالر, جو کہ ایک کرسچن اسکالر تھا, عیسائیوں کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا. When Varka heard Muhammad peace be upon him account, he told him that he was going to be the prophet and the angel he had seen was none other than the Gabriel. جب اس نے اس کو اپنی حضرت ورکا کے پاس لیا تو اس نے سب کچھ سننے کے بعد اسے کہا کہ آپ پیغمبر بننے والے ہو, آپ میں وہ ساری نشانیاں ہیں, اور جو آپ کے پاس وہ فرشتہ آیا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. Was the angel where the angel had asked him to read was first verse of the Holy Quran that was revealed on Muhammad peace be upon as the last book of Allah, thus became the last messenger of Allah. اور جو اس فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے کہا وہ قرآن کی پہلی آیت جو ہے نازل ہوئی ہے, اور کس پر ہوئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ آخری رسول ہیں. Ahmad Nani, that means the predictions that the priests in Syria had made were true. احمد نے نانی سے کہا, نانی جو پیشن گویا سائریہ میں ان پادریوں نے کی تھی وہ تو پھر ساری سچی ہو گئی. نانی یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ احمد. نانی نے کہا ہاں احمد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. After some time, Muhammad openly preached Allah's commands and his prophethood. اس کے بعد کیا ہوا, نانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر پرچار کیا اللہ کی اور اپنی پیغمبری کا دعویٰ کیا. He began to invite people to Islam. He told people to worship all alone and accept کلمہ نصب اللہ. تو اس نے لوگوں کو دعوت دی اسلام قبول کرنے کی اور کلمہ پڑھنے کی, یعنی اللہ ایک ہے. Offer prayers called Namaz, observe Ramzan, fast, give zakat, the share of poor in the wealth and rich, and perform Hajj, pilgrimage to holy city of Makkah. تو اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اسلام مذہب کو اختیار کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو اور حج کے لیے جاؤ. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty and justice. اس نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی زندگیوں کو پاک صاف کرے, ایمانداری کے ساتھ کام کرے, سچائی کے ساتھ اور انصاف کرے. Arabs were pagans and worshipped different gods which they had kept in the place of worship in the present Kaaba. عرب جو اس وقت کے تھے نا وہ بالکل ناآشنا تھے مذہب اسلام سے, بت پرست تھے, اور جو آج کا کعبہ ہے اس کعبہ میں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. او دا پیپل مسٹ شبنم او دا پیپل مسٹ ہیو اپوز دم. شبنم نے کہا وہ پھر تو لوگوں نے اس کی خوب مخالفت کی ہوگی. نانی یو آر رائٹ, ناٹ آل دا پیپل ہیڈڈ ہم اینڈ مینی بیکیم ہز آرچ انیمیز. نانی نے کہا ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, سبوں نے اس کی بات نہیں مانی بلکہ کچھ ان میں جانی دشمن اس کے بن گئے. ہز وائف خدیجہ واز دا فرسٹ وومن ٹو ایکسیپٹ اسلام, اور اس کی بیوی
حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا. لیٹر آن ابو بکر, Umar bin Khattab, Usman bin Affan and his cousin Ali علیہ السلام became his companions in propagating new faith called Islam. کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کی بیوی حضرت خدیجہ نے, اس کے بعد حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر بن خطاب نے, اس کے بعد عثمان بن عفان نے, اس کے بعد اس کے چچیرے بھائی نے حضرت علی نے, اور اس کے ساتھی بن گئے اسلام کو پھیلانے میں. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty, Quraysh tried their best to keep him away from propagating the message of God but failed. کہتے ہیں جو عرب کے قبیلے کے سردار تھے, خاص کر اس کی جو خاندان کے قریش قبیلے کے لوگ تھے, انہوں نے بہت کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں, مگر وہ ناکام ہوئے. Ultimately they forced him to leave his birthplace مکہ, اور اس کو مجبور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جو کہ اس کی پیدائشی جگہ تھی. All the children they forced him to leave, کیا انہوں نے اس کو مجبور کیا بھاگنے پہ؟ نانی, yes, he migrated to Yathrib, about 400 kilometers from Mecca, which was subsequently named as Medina. اس نے کہا ہاں اس کو یثرب کی طرف جانا پڑا جو کہ 100 کلومیٹر زیادہ دور تھا مکہ سے, جس کو آج ہم مدینہ شہر کہتے ہیں. تو مدینہ میں اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی. This was popularly known as ہجرت, migration, and from here the Muslim calendar starts. کہتے ہیں یہی سے مشہور لفظ ہو گیا کہ انہوں نے ہجرت کی, مائگریشن کی, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ گئے, اور یہیں سے ہجری کیلنڈر کا بھی آغاز ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم spent the rest of his life there. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنی ساری تمام زندگی گزاری. The pagans of Mecca did not allow him and his companions to live in peace in Medina and even forced many battles on them. کہتے ہیں اس کے دشمنوں نے اس کے مدینہ میں بھی وہاں پہ آرام نہیں کرنے دیا, وہاں پر بھی اس پر ظلم جبر کیے, اس پر حملے کیے, جنگ کیا اس کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے ساتھیوں کو جوابی حملہ کرنا پڑا اور لڑنا پڑا, اور اپنی حفاظت کرنی پڑی, اپنی مذہب کی, ایمان کی بھی, اور اپنی جگہ کی بھی. Ultimately محمد صلی اللہ علیہ وسلم emerged victorious against all the odds. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے, ہر جگہ اس نے اپنے بلند کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے, فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. Established a very strong Islamic state whose headquarters were in Medina. اس نے ایک بہت بڑی اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ مدینہ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم passed away at the age of 63 in مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, اس وقت ان کی سال 63 سال تھی, اور مدینہ میں ہی چلے گئے اس دنیا سے انتقال کریے. Millions of Muslims visit his grave every year. ملین لوگ, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ ہر سال مدینہ جاتے ہیں اس کی قبر کی زیارت کے لیے. اسپیشلی ڈیورنگ حج, خاص کر حج کے دوران. دا pilgrimage to مکہ, جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ہر سال مکہ, تو وہ اسی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اوکے چلڈرن, ناؤ گو ٹو سلیپ, گڈ نائٹ. اب نانی نے بچوں کا اچھا بچوں جاؤ, اب آپ سو جاؤ, گڈ نائٹ. آل دا چلڈرن, گڈ نائٹ نانی, تھینک یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری. بچوں نے بھی نانی کا شکریہ کہا کہ نانی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اچھی کہانی سنائی, سچی کہانی سنائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو بچوں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پچھلے 3 دنوں سے آپ یہ لیسن پڑھ رہے ہیں اور سمجھا بھی ہوگا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.